اور ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا کہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ نماز میں حضور علیہ السلام کا خیال آ جائے، نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ نماز میں حضور کا خیال تو حضور کا ذکر نماز کے اندر موجود ہے، السلام علیکم اللہم صلی علی محمد، جب ان کا نام لیں گے تو خیال تو آئے گا۔ لیکن اقبال نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے تو نہیں پتہ ہے، نہ میں ملا ہوں، نہ زاہد ہوں، نہ فقیہ ہوں، لیکن اتنی سی بات ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب۔ فرمایا میں تو صرف اتنی بات سمجھتا ہوں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و تعظیم دل میں نہیں ہے اور یہ سجدے، یہ قیام، یہ عبادت کر رہا ہے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نماز، تمہارے سجدے، یہ جو اللہ کی بارگاہ کا مقرب بناتا ہے، سجدہ اقرب الی اللہ وہو ساجد، لیکن فرمایا کہ جن سجدوں اور جس نماز کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور محبت نہیں ہے، فرمایا وہ سجدے مقرب بنانے کے بجائے حجاب کا ذریعہ بن جاتے۔ آپ دیکھیں کئی ایسے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، لیکن ان کے سجدے ان کو رب تبارک و تعالیٰ کے، تو فرمائے یہ تو بنیاد کہاں کہاں بلند ہوا، ورفع بعضهم درجات ورفعنا لك ذکرک، اللہ اکبر، تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، فرمایا یہ سب رسول ہیں، ہم نے فضیلت عطا فضلنا۔ اچھا کچھ احادیث طیبہ ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متہ پر فضیلت نہ دو، یہ میرے سارے بھائی ہیں انبیاء کرام۔ بالکل یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عاجز ہے اور مقام عجز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ فرما رہے ہیں۔ باقی یہاں رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ فضلنا، ہم نے انبیاء کرام کے مقامات کو الگ الگ رکھا، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ مقام کا تفاوت جو ہے یہ ہم نے رکھا ہے، کسی اور نے نہیں رکھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اس پر، فضلنا بعضهم علی بعض کے لفظ ہیں، فضیلت، فضلنا، ہم نے فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، بخاری اور مسلم کی مختلف راویوں اور مختلف طرق کے ساتھ احادیث طیبہ، کہیں فرمایا کہ 5 چیزوں کا، کہیں فرمایا کہ 6 چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسی 6 چیزیں ہیں جو کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی کو نہیں عطا کی گئی، جو مجھے عطا کی گئی، اللہ اکبر۔ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے باروب بنایا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی وجاہت عطا فرمائی، لیکن فرمایا کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت پر رعب عطا فرمایا۔ فرمایا احلت لی الغنائم، گزشتہ امتوں کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھی، میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا۔ فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے اندر ایسا ہوتا کہ اگر کہیں عبادت گاہ نہیں ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا، پانی نہیں ہے وہ وضو نہیں کر سکتا، فرمایا میری امت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، اعلیٰ طہارت بنا دی۔ میرا غلام کہیں بھی جا رہا ہے، کسی صحرا کے اندر، کسی جنگل کے اندر کہیں بھی جا رہا ہے، پانی موجود نہیں ہے، کیا کرے؟ عبادت کا وقت آ گیا، نماز کا، تیمم کر لو، زمین پر ہاتھ مارو، چہرے پر پھیر، اللہ اکبر۔ فرمایا مسجد نہیں ہے، فرمایا جہاں کھڑے ہو جاؤ، جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے ساری روئے زمین کو پاک فرما دیا، مسجد بنا دیا۔ بلکہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی قبلہ بتانے والا نہیں، نہ کوئی مینار نظر آ رہا ہے، نہ کوئی قبلہ بتانے والا، آج تو 10 قسم کی چیزیں ہمارے پاس ہیں، گزشتہ زمانوں کے اندر یہ آلات بھی نہیں ہوا کرتے تھے، فرمایا قبلہ بھی بتانے والا نہیں، پانی بھی نہیں، مسجد بھی نہیں، کوئی نشان بھی نہیں، کدھر منہ کر کے نماز پڑھیں، کیا کریں؟ فرمایا کہ اس دل سے تحری کرو، میرا غلام غور و فکر کر کے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں منہ کر کے نماز پڑھے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول و منظور فرمائے گا، اللہ اکبر۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے غلاموں کے لیے مسجد بنا کے رکھ دیا۔